نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 21، آیات نمبر 163، 164، 165، 166 اور 167۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ وَاسْأَلْهُمْ اور آپ پوچھ لے، عن القریت اس قریہ کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر جو دریا کے قریب آباد تھی، اذ یعدون فی السبت جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن، ہفتے کے حکم میں، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا جب آنے لگی ان کے پاس ان کے مچھلیاں ہفتے کے دن شرعا ظاہر ہو کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے پاس نہیں آتی، لا تأتیہم ان کے پاس نہیں آتی تھی، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا اسی لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ایسے قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک فرمانے والا ہے، او معذبهم عذابا شدیدا یا انہیں عذاب دینے والا ہے سخت عذاب، قالوا معذرة الى ربکم انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے حضور میں معذرت پیش کرنے کے لیے، اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اسی لیے کہ شاید یہ لوگ گناہ سے بچ جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ پس جب وہ لوگ بھول گئے اس بات کو، ما ذکروا به جس کے ذریعہ ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے رکے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور ہم نے سخت عذاب کے ذریعہ ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ پھر جب حد سے نکل گئے جس سے منع کی گئی تھی، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ بھیجتا رہے گا ایسے اشخاص ضرور
الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک جو انہیں برا عذاب چکائے گا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 163 میں بنی اسرائیل کے نافرمانی، ہیلہ سازی اور حرکات بد کا تذکرہ ہے۔ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا، ایک ابتلا میں مبتلا کیا، اور وہ آزمائش اور ابتلا اور امتحان یہ تھی کہ ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، اور حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، اور شکار سے مراد مچھلیوں کی شکار تھی۔ مطلب ہفتے کے دن مچھلیوں کو آپ لوگ نہیں پکڑیں گے، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب ابھر کر سامنے آ جاتی تھی، ظاہر ہو جاتی تھی، بکثرت آ جاتی، اور دوسرے دنوں میں ہفتے کے دن کے علاوہ مچھلی اتنی مقدار میں نہیں ہوتی تھی۔ تو ان بدبختوں نے مچھلیوں کے پکڑنے کے ہیلے بنا دی، اور یہ ہیلے نکالے کہ ہفتے کے دن سے پہلے جال بچھا دیتے تھے، یا پکڑنے کے لیے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے پہلے پانی میں ڈال دیتے تھے، یا کوئی اور راستے طریقے بنا لیتے۔ لہذا ہفتے کے دن مچھلی اس میں پنس جاتی، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے، اور اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے، اپنے آپ کو سمجھاتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی ہے، یہ تو خود جال میں اور کانٹوں میں پنس گئی ہے، لہذا ہم نے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ یہ ان کا قول تھا۔ اسی طرح ایک ہیلا انہوں نے مردار کے چربی کے ساتھ بھی شروع کیا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام قرار دی تو انہوں نے ان یہودیوں نے اس کو اچھی شکل دے دی، مثلا اس کو پگھلا کر کچھ خوشبو کو ملایا، کیمیکل کے طور پر کچھ بنایا، اور اس کو بیچنا شروع کیا۔ اس کے قیمت لیتے تھے قضا فی البخاری، جس طرح بخاری میں ہے اختصار کے ساتھ۔ دراصل اصحاب سبت ہفتے والے جو لوگ تھے، جو مچھلیاں ہفتے کے دن ایک ہیلے سے پکڑتے تھے، ان کی 3 جماعتیں تھیں، بلکہ یہ اصحاب سبت مجموعی طور پر 3 جماعتوں میں بٹک گئے تھے۔ ایک مجرمین کی جماعت تھی جو اس جرم
کہ مرتکب اور حیلہ سازی میں ملوث تھے۔ دوسری جماعت مبلغین کی تھی، داعین کی تھی، جو ان اصحاب السبت کو منع کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو۔ اور تیسری جماعت ساکتین کی تھی، جو اس جرم پر خاموش تھے، ساکن تھے، نہ جرم میں ملوث تھے اور نہ ان لوگوں کو منع کرتے تھے۔ جہاں تک پہلی جماعت کا تعلق ہے، مبلغین کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 166 میں یہ ہے کہ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ اور دوسری جماعت جو مجرمین تھی، اس کے بارے میں فرمایا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا اس کو سخت عذاب کے ذریعے، ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اور عذاب کی صورت سورہ بقرہ آیات نمبر 65 میں مذکور ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تحقیق کے ساتھ تم جانتے ہو اے بنی اسرائیل کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے ہفتے کے دن تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ذلیل بندر بنا دیا ہے۔ تو جو مجرمین تھے وہ ذلیل بندر بن گئے۔ اور تیسری جماعت، لیکن یہ جو موجودہ بندر ہے یہ اس کی نسل سے نہیں ہے، یہ کچھ دنوں تک تھی پھر وہ مر گئی۔ اور تیسری جماعت جو ہے وہ ساکتین تھے، جس سے قرآن بھی ساکت ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ خاموش تھے ان کا کیا بنا، ان کا کیا ہوا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو شاگرد رشید ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں تو یوں آتا ہے کہ وہ بھی عذاب سے بچا لی گئی، کیونکہ انہیں بھی شکار کرنے کا عمل ناگوار تھی، اور اس ناگواری کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب ایسے قوم کو کیوں وعظ کرتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینے کا تذکرہ تو نہیں کیا، لیکن ہلاک ہونے کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ بات بہت پسند آئی اور بہت خوش ہوئے، اور دو چار انعام جو ہے وہ بھی دو چار چادر انعام بھی دے دی اس کو۔ قذافی معالم التنزیل آیات نمبر 166 میں فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ گزشتہ آیتوں میں یہ واضح ہوا کہ بنی اسرائیل اپنے حرکات بد کی وجہ سے، حیلہ سازی کی وجہ سے ذلیل بندر بن گئے۔ البتہ مقام کے بارے میں تو 4 اقوال ہے، ایلا تھا، تبریہ تھا، اور مقتا ہے، مدان ہے وغیرہ، اور اس کے بعد ان پر برابر ایسے لوگوں کا تسلط ہوا، اور ہمیشہ کے لیے ان یہودیوں پر ایسے ایسی اشخاص کا تسلط رہا
جو ان یہودیوں کو برے برے تکالیف میں مبتلا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مشکلات سے دوچار ہوئے، پھر بخت نصر کا زمانہ آیا، اس میں یہ تباہ برباد ہوئے، ذلیل اور رسوا ہوئے۔ پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر جلا وطن ہو گئے، کچھ مر گئے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ذلت ان کے مقدر تھی، اور تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہے کہ ان پر ہر وقت ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسی اشخاص، جماعت، کچھ لوگوں کا تسلط رہا ہے جو ان کو تکالیف اور اذیتیں دیتے رہے، اور یہ لوگ پھر در بدر ٹوکرے کھاتے تھے، کبھی دنیا کے ایک کونے میں آباد، کبھی دنیا کے دوسرے کونے میں آباد، کبھی ادھر سے لوگوں نے نکال دیا، کبھی وہاں سے لوگوں نے نکال دیا۔ نازیوں نے، ہٹلر نے جو ان کا حشر کیا، اور ذلت، بربادی، قتل و غارت، تباہ کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ اب موجودہ حالات میں بھی یہود دنیا کا بدبخترین قوم ہے، یہود دنیا کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم ہے، دنیا کا بدترین قوم ہے۔ یہودیوں کی رذالت، شرارت، خباثت اور ان کے فطری حرکات، سکنات بد کی وجہ سے دنیا میں معروف اور مشہور ہے۔ یہ جو اسرائیل ایک مصنوعی ریاست وجود میں آئی ہے، یہ امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ دنیا امن کے لیے یہ ایک زہر قاتل ہے، بلکہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ بھی ان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہ یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے، اور یہ فتنہ باز بدبخت دجال کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کا اتباع کریں گے، اور جو چادریں اڑی ہوں گی۔ قذافی مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 405۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کرے اور مسلمان ان یہودیوں کو قتل نہ کرے، یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر، کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہو، تو درخت یا پتھر کہے گا کہ اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، قتل کرو اس کو۔ البتہ ایک درخت ہے جس کا نام غرقد کہا جاتا ہے۔ غرقد ایسا نہیں کہیں گے کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ رواہ مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 396۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بدبخت یہودیوں کو دنیا میں بھی سزا دے گا، جب تک ایمان نہ لائے۔ یہ مغضوب قوم ہے، یہ لعنتی قوم ہے، ان پر اللہ کی غضب ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جس یہودیوں کے خلاف فلسطینی
برسر پیکار ہے، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جو یہودیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان فلسطینی ماؤں بہنوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، علماء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کامرانی سے ہم کنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب